اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک سچے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل باقی رہے، مضبوط ہو، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز چینل کی آپ مدد کیجئے، ہیلپ کیجئے، فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے۔ تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار آپ چینل کی کچھ نہ کچھ ضرور مدد کیا کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، گزشتہ رات جو بیان ہوا ہے کہ آتم ہتیا، سوسائڈ، خودکشی حرام ہے اور یہ کسی مصیبت اور پرابلم کا حل نہیں ہے، بڑا پیارا بیان ہوا ہے، وائرل نیوز لائیو پر اپلوڈ ہو چکا ہے۔ جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے وہ بھی دیکھیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی ڈپریشن کا شکار، اگر اس کے دماغ میں آتم ہتیا یا سوسائڈ کا خیال آتا ہوگا تو وہ اس بیان کو سن کر انشاءاللہ آتم ہتیا کرنے سے رک جائے گا۔ تو آپ خود بھی دیکھیے اور اس بیان کے لنک کو دوسروں تک گروپس میں آپ شیئر کیجئے۔ ناظرین، پہلی 3 ایک بڑی خبریں اس وقت افغانستان اور وہاں کے حالات کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ طالبان کے ترجمان پروکتا اسپیکر سہیل شاہین کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ سے جنگ کا باب ختم ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ 20 سال تک امریکہ سے جنگ چلی، آخر امریکہ کو دم دبا کر فرار ہونا پڑا، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نئے تعلقات کی شروعات چاہتے ہیں۔ جب امریکہ سے جنگ تھی وہ ہمارا دشمن تھا، لیکن اب حالات بالکل مختلف ہیں اور اب ہم نئے تعلقات کی شروعات چاہتے ہیں۔ وہیں پر بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ افغانستان سے انخلا کے دوران، افغانستان سے نکلنے کے دوران جو بحران ہوا ہے، اس پر ہالینڈ کی وزیر خارجہ مستعفی ہو گئی۔ نیدرلینڈ کے وزیر خارجہ نے افغانستان سے انخلا کے دوران بدنظمی جو ہوئی ہے اس کے باعث تنقید کی وجہ سے اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان سے نکلنے کے دوران پیدا ہونے والے بحران کا ذمہ دار ٹھہرائے جانے پر وزیر خارجہ نے استعفیٰ دے دیا۔ وہیں پر عمران خان کا بڑا بیان آیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان پاکستان نے کہا ہے کہ طالبان اب اپنے وعدے پورے کریں، عالمی برادری کو جنگ زدہ افغانستان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں عمران خان نے کہی ہے، ایک طرف تو طالبان اپنے وعدے پورے کریں، دوسرے کہ عالمی برادری کو اب افغانستان کی انسانی بنیاد پر مدد کرنے کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ بات پاکستان سے آئی ہے۔ وہیں پر بڑی خبر جناب یہ بھی آ رہی ہے کہ ہمارے پیارے ملک بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی کہا ہے، نریندر مودی کا یہ بیان آیا ہے کہ افغانستان میں جو عدم استحکام کے جو حالات ہے، ابھی جو حالات ہے افغانستان میں، اس سے دہشت گردی بڑھ سکتی ہے۔ افغانستان میں امن قائم کرنا وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم مودی نے ویڈیو لنک کے ذریعے یہ بھاشن دیا ہے۔
وہیں پر بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ دنیا نے ہمیں اب بھی تسلیم نہ کیا، دنیا نے ہمیں اب بھی نہ مانا، نہ تسلیم کیا تو نتائج خطرناک ہوں گے، اور یہ بھی کہا کہ افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف ہم استعمال ہونے نہیں دیں گے، اور یہ بھی کہا کہ اگر دنیا نے اب بھی اسلامی امارات کو یعنی افغان میں تسلیم نہ کیا، نہیں مانا، تو اس کا نقصان افغانستان کو، ہم کو بھی ہوگا اور دنیا کو بھی ہوگا۔ ناظرین، دوسری بڑی افسوسناک خبر اس وقت پڑوسی ملک پاکستان سے آ رہی ہے، جی ہاں، پاکستان کے ریاست اسٹیٹ خیبر پختونخوا کے ایک ضلع میں نماز جنازہ کے دوران گولی باری ہوئی، جس میں 8 لوگوں کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے، جبکہ 15 لوگ زخمی بھی بتائے جا رہے ہیں۔ 8 لوگ مرے ہیں اور 15 لوگ زخمی ہیں۔ دنیا نیوز براڈ کاسٹر نے جمعرات کی دیر رات اپنے رپورٹ میں بتایا کہ عوام کے 2 گروہ کے درمیان زمین کے تنازع کو لے کر نمازی جنازہ کے دوران ہی گولی باری ہو گئی۔ گولی باری میں 8 لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور 15 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو قریب کے اسپتال میں داخل کروایا گیا، جن زخمیوں میں 15 زخمیوں میں سے بھی 10 کی حالت اس وقت نازک بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت ترکی سے آ رہی ہے کہ ترکی میں القاعدہ سے کانٹیکٹ رکھنے والے، روابط رکھنے والے، کنیکشن رکھنے والے تقریباً 5 افراد پر امریکی پابندیاں لگی ہے۔ دہشت گردی کی وارداتوں میں مختلف قسم کی سہولیات فراہم کرنے کا الزام سامنے آ رہا ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے القاعدہ تنظیم سے روابط کے پاداش میں 5 افراد پر پابندیاں عائد کی، ان میں 3 افراد کا تعلق، ان 5 میں سے 3 کا تعلق ترکی سے ہے۔ وزارت نے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر کی گئی ٹویٹ میں بتایا کہ اس نے جمعرات کے روز القاعدہ تنظیم کے 5 سمرتھکوں، 5 حامیوں پر پابندیاں عائد کی ہے۔ یہ تمام افراد ترکی میں کام کر رہے ہیں۔ مذکورہ افراد نے القاعدہ تنظیم کو مالی خدمات اور سفری سہولت کاری کی خدمات پیش کی۔ امریکی وزارت کے بیان کے مطابق پابندیوں کی زد میں آنے والوں میں مجدی سالم بھی شامل ہے۔ مصر میں پیدا ہونے والا مجدی ترکی میں مقیم ہے اور بطور وکیل کام کر رہا ہے۔ وہ ترکی میں القاعدہ کی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک اہم ترین سہولت کار ہے۔ اسی طرح محمد نصر الدین الغزالی بھی ہے، وہ مصری شہریت رکھتا ہے اور القاعدہ تنظیم کے لیے سہولت کاری کا ماہر شمار ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اب 5 افراد پر امریکہ نے پابندیاں عائد کر دی ہے، جن پر القاعدہ سے تعلق رکھنے کا الزام ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت یمن کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، یمن میں کافی بحران ہے، حالات بڑے خراب ہے اور قابل رحم ہیں۔ اسی کو لے کر باقاعدہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور امریکہ میں اتفاق ہوا ہے کہ یمن کے بحران کا کوئی جامع اور مستقل حل تلاش کیا جائے۔ جمعرات کو اپنے ایک مشترکہ بیان میں ان لوگوں نے کہا کہ یمن میں جاری بحران کے سیاسی حل کے لیے مل کر کوششیں کرنی چاہیے۔ یمن میں سعودی عرب، برطانیہ، امریکہ، UAE کے سفیروں نے ایک مشترکہ اجلاس میں چاروں ممالک نے یمن کے بحران کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی کوششوں پر اتفاق کیا ہے۔ گروپ نے یمنی ریال کی قدر میں کمی، خوراک کی قیمتوں میں اضافے، یمنی معیشت پر اس کے گہرے اثرات اور موجودہ انسانی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA کے مطابق بیان میں یمن میں انسانی امداد کی فراہمی کے حوالے سے سعودی عرب کی خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا کہ سعودی عرب یمنی بحران کو لے کر کافی حل کرنے کے لیے مدد کر رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر ڈنمارک سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ڈنمارک میں حکومت نے ایک ایسا مسودہ قانون پیش کیا جس میں عمر قید کی سزا کاٹنے والے مجرم محبت کا رشتہ قائم نہیں کر سکیں گے۔ ڈنمارک میں ایک 17 سال کی لڑکی کے قتل کے مجرم سے محبت کے انکشاف کے بعد نئے قانون پر غور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تاحیات قید پانے والے مجرم محبت کا کوئی نیا رشتہ قائم نہیں کر سکیں گے۔ اس نئے قانون کے تحت پہلے 10 سال قید کے پہلے 10 برس کے دوران ان قیدیوں کو صرف پہلے سے قریبی تعلق رکھنے والوں سے رابطے کی اجازت
اجازت ہوگی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس طرح مجرموں کے مداحوں کو بڑھنے سے روکا جا سکے گا۔ یہ قانون اس انکشاف کے بعد تجویز کیا گیا جس میں ایک 17 سالہ لڑکی نے قتل کے مجرم کی محبت میں گرفتار ہونے کا اقرار کیا۔ میڈسن نے 10 اگست 2017 کو صحافی کم وال کو اس وقت قتل کر دیا تھا جب وہ ان کا انٹرویو کرنے کے لیے ان کی بنائی ہوئی آمدوز میں گئی تھی۔ بعد میں قاتل نے کم کے جسم کے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دیے تھے۔ انہیں 2018 میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔